میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں پلورسٹک سوسائٹی ہے، تکثیری سماج میں جو تربیت کا ایک ڈھنگ ہے ہمارے یہاں وہ فیملی پلاننگ کہلاتا ہے، لیکن مذہبی پوائنٹ آف ویو میں وہ مطلب مذہب بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور ان کے یہاں ٹیکسٹول دلائل بھی ہیں، جیسا کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها کہتے ہیں، یعنی جو بھی انسان ہے اس کو تک رزق پہنچے گا، یا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق کہتے ہیں کہ اولاد کو قتل مت کرو۔ لیکن یہ سب ٹیکسٹول دلائل اپنے جگہ ہیں، اس کے باوجود اس کا بہت برا اثر ہمارے سماج پہ یعنی مسلم سماج پہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ تو اس سلسلے میں مذہبی پوائنٹ آف ویو صحیح کیا ہے، میں جاننا چاہوں گا۔ ان کے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ میں نے اس پر اپنی کتاب مقامات میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن معاملات کو براہ راست کیا ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ادنا درجے میں وہ کوئی عدم توازن نہیں پیدا ہونے دیتا۔ بگ بینگ کے بعد اتنی کہکشانیں پوری کائنات میں بکھر گئی ہیں، لیکن سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہیں۔ اس دنیا میں بھی جو چیزیں براہ راست اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن جہاں انسان کو واسطہ بنایا جاتا ہے تو انسان ایک عاقل باشعور مخلوق ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنی عقل استعمال کرے۔ دیکھیے میں لفظ جائز نہیں استعمال کر رہا، اس پر لازم ہے۔ تو میرے نزدیک اولاد کو پیدا کرنے میں چونکہ انسان کو واسطہ بنایا گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنی بیوی کو دیکھے، اپنے حالات کو دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ اس نے بچے کی تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، اس کے لیے وقت، اس کے لیے معاشی حالات، یہ سب چیزیں دیکھنا اس پر لازم ہے۔ ان چیزوں کو دیکھے بغیر اگر وہ بچے کا اقدام کرے گا تو وہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی توہین کرے گا۔ تو میں نے تو بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو بالکل غلط تعلیم دی گئی ہے، ان کو بلکہ آگے بڑھ کر اس کا علمبردار بننا چاہیے کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ذمہ داریوں کو سمجھ کر یہ اقدام کریں۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں ہے کہ جس چیز کے معاملے میں اس کو عقل دی گئی ہے اس کے استعمال سے انکار کر دے۔ ایک کسان کی کھیتی کی مثال آپ لیں، اس کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے وہ کیا فصل بونے جا رہا ہے، زمین کو اس نے موزوں وقفہ دیا یا نہیں دیا، زمین کی زرخیزی کو قائم رکھنے کے لیے کیا ضرورتیں ہیں، وہ اس کے جو فصل بونے جا رہا ہے اس کی برداشت کر بھی سکے گا یا نہیں کر سکے گا، برداشت کے بعد کسی منڈی میں اس کی کوئی گنجائش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں وہ کرے گا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یعنی کھیتی تو خدا اگاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا ذریعہ کسان بنتا ہے تو اس کے لیے عقل کا استعمال کرنا لازم ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، یہ جو آپ نے آیات کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر مسلمان یہی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہوئی ہے، لیکن رزق کی ذمہ داری کے اسباب سے ماورا اٹھا رکھی ہوئی ہے، وہ اسباب کے اندر ہے۔ میں اگر گھر سے نکلتا ہی نہیں، کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر یہ کہتا ہوں کہ جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ چھت پھاڑ کے مل جائے گا، تو نہیں ملے گا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ آپ نے جو تدبیر کرنی ہے وہ آخری درجے میں کریں، اور ایمان یہی رکھیں کہ آخری فیصلہ خدائی کا ہوگا، اور اس نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہوئی ہے۔ وہ ذمہ داری تو اس نے پہاڑوں کے کھو میں بیٹھنے والے لوگوں کی بھی لے رکھی ہے، اور ان کے لیے وہ اسباب فراہم کرتا ہے، لیکن کسی عاقل مخلوق کے لیے اس کی جد و جہد ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ علی اللہ رزق کو آپ پڑھنے کے بعد آپ سب حضرات کاروبار کرنے کیوں نکلتے ہیں اور یہ سارے کام کرنے کیوں نکلتے ہیں؟ تو جس طرح وہاں تدبیر کرنا، عقل استعمال کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ نتائج بالکل برعکس نکل سکتے ہیں، ایسے ہی اس معاملے میں بھی لازم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، اور یہ ذمہ داری اٹھانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں یہ معاشرتی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے، تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، زچہ و بچہ کی صحت کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے، اپنے معاشی حالات کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے، اپنی فراغت کتنی آپ کے پاس ہے بچے کی تربیت کی ذمہ داری اٹھانے کی اس کے لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کی تمہید باندھنے کا آپ کو حق حاصل ہوتا ہے۔